بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق امتحان کے مصنف مرزا فرات اللہ بیگ کا تعارف پڑھیں گے، لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں مرزا فرات اللہ بیگ کا تعارف۔ مرزا فرات اللہ بیگ کی پیدائش 1883 میں ہوئی، 1883 پیدائش کب ہوئی؟ 1883 میں۔ اور ان کی وفات کب ہوئی؟ 1947 میں۔ مرزا فرات اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ان کی پیدائش یاد رکھنی ہے کہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دلی میں۔ سینٹ اسٹیفنز کالج دلی سے BA کیا، یہ وہاں کا ایک کالج تھا جہاں سے انہوں نے BA پاس کیا تھا۔ زمانہ طالب علمی میں ڈرامے اور کرکٹ کا شوق رہا۔ 2 کام کیے زمانہ طالب علم میں، کون سے؟ پہلا جو ہے وہ ڈرامے کا اور دوسرا کرکٹ کا۔ 1907 میں حیدرآباد دکن چلے گئے۔ 1907 میں کہاں چلے گئے؟ حیدرآباد دکن میں۔ اور پہلے تعلیم اور پھر عدالت کے محکموں سے وابستہ رہے۔ پہلے تعلیم سے اور پھر دوسرے نمبر پر عدالت کے محکموں سے وابستہ رہے۔ وابستہ رہنا، تعلق، جڑا رہنا۔ وہ ترقی کرتے کرتے ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے۔ چونکہ سیاست کے ساتھ تعلق قائم ہو چکا تھا، اس لیے وہ سیکرٹری مقرر ہو گئے، جہاں سے ریٹائر ہوئے اور پینشن حاصل کی، پینشن وظیفہ۔ انہوں نے حیدرآباد ہی میں وفات پائی۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ دلی میں، اور ان کی وفات کہاں ہوئی؟ حیدرآباد میں۔ مرزا فرات اللہ بیگ کا طرز تحریر سادہ اور پرلطف تھا۔ طرز تحریر سادہ اور پرلطف تھا، یعنی کہ بہت اچھا انداز تھا ان کا۔ وہ بڑے شگفتہ انداز میں دلی کی خاص زبان رکھتے تھے، یعنی مزاحیہ انداز کے اندر یا برجستہ گفتگو کرتے تھے، بہترین عمدہ گفتگو کرتے تھے۔ ان کے اسلوب میں تصنع اور بناوٹ نام کو نہیں، تصنع، نمود، دکھاوا، نمائش نام کو کچھ بھی نہیں تھی۔ مزاح کی چاشنی، یعنی مزاحیہ انداز کی مٹھاس، چاشنی، مٹھاس ان کی تحریر میں خاص لطف دیتی ہے۔ بقول رشید احمد صدیقی، فرحت کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار ہے، یعنی مختصر فکرے۔ کوئی بھی تحریر ہوتی ہے، اس کی عمدگی، اس کی بناوٹ، اس کا حسن، خوبصورتی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات کو مکمل کیا جائے اور بڑی عمدہ پیرائے سے اس بات کو بیان کیا جائے۔ وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے رواں دواں عبارت کا جادو جگاتے ہیں، عمدہ گفتگو کرتے ہیں، اور عبارت کے اندر ایسا اسلوب نظر آتا ہے کہ جیسے دریا بہہ رہا ہو۔ فرد کی تحریروں میں اسلوب کی یکسانیت معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے، یعنی ان کا ایک جو اسلوب تھا وہ ایسا تھا کہ جو باقیوں کی تحریروں کے اندر نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک مضمون کو جس رنگ میں شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام تک پہنچاتے ہیں۔ مرزا فرات اللہ بیگ
ابتدا میں مرزا علم نشرہ کے قلمی نام سے لکھتے رہے۔ اب آپ نے نام یاد رکھنا ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا میں کس نام سے قلمی نام سے لکھتے تھے؟ مرزا علم نشرہ۔ اکثر پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ مرزا علم نشرہ کس کا قلمی نام ہے، تو آپ نے نام بتانا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور عظمت اللہ خان نے ان کی ہمت بڑھائی اور وہ اپنے اصل نام سے لکھنے لگے۔ نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے یادگار مضامین ہیں۔ یہ ان کی کتابوں کے نام ہو گئے، تو آپ نے نام یاد رکھنے ہیں۔ ان کے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ میری شاعری، کیا لفظ ہے؟ میری شاعری ان کے کلام کا انتخاب ہے، یعنی کہ ان کے شاعر تو بہت زیادہ تھے، لیکن جن کا انہوں نے انتخاب کیا، جو اچھے شعر تھے ان کے، انہوں نے ان کا الگ کر دیا، تو اس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ میری شاعری۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیزیں ہماری سمجھ آئی ہوں گی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔